آج ہم آپ کو بتائیں گے کیلشیم کا مفت کا بہترین طریقہ، اپنے کبوتروں کو آپ مفت میں فری میں کیسے ایک اچھا کیلشیم پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارا زور اسی بات پر ہوتا ہے کہ فارمر کا خرچہ کم سے کم ہو، اس لیے کہ مہنگائی بہت ہے، شوق کمزور ہو چکا ہے اور عام طور پر کم قیمت والے جو کبوتر ہیں ان کی سیل کرنا مناسب ریٹ پر مشکل ہے۔ تو جب آپ کا خرچہ کم ہوگا آپ سستا بیچ دیں گے۔ تو یہ کیلشیم دینے کے لیے عام طور پر لوگ پرانی بوڑھی اینٹ، جو بھٹے کی پکی ہوئی اینٹ ہوتی ہے، بالکل بھربری سی ہو جاتی ہے، وہ پیس کر لوگ دیتے ہیں۔ وہ بھی اچھا ہے، لیکن یہ بہت اچھا ہے۔ یہ پرانی تندوری ہے۔ تندوری میں ہماری مائیں بہنیں جب بھی روٹی لگاتی ہیں تو وہ روٹی کے پیچھے پانی لگاتی ہیں۔ وہ پانی چوس چوس کر اس مٹی کے اندر جذب ہوتا رہتا ہے اور اس کی الگ ایک خاصیت ہوتی ہے۔ بالخصوص فولاد پرووائڈ کرنے میں یہ جو پرانی تندوری کی مٹی ہے یہ بہت زبردست ہے، اور اس طرح اس کو پیسنا بھی آسان ہے۔ پھر بعض لوگ اس کے اندر اجوائن یا دیگر چیزیں شامل کرتے ہیں، وہ آپ کریں تو اچھی بات ہے، لیکن پھر بعض دفعہ کبوتر کھاتے نہیں ہیں تو ہم یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ ہم صرف تندوری کی مٹی جو ہے، تندوری ٹوٹی ہوئی پرانی، سردیوں کے شروع میں یا گرمیوں کے شروع میں عام طور پر گھروں سے یہ چیز مل جاتی ہے۔ آپ اس کو سنبھال کر رکھیں، یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ عام مٹی نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی، اس نے کتنا عرصہ پانی پیا ہوتا ہے اور اس کے اندر گندم کی خاصیت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا ایسے اس کو کوٹیں گے کہ یہ باریک پاؤڈر نہ بنے، بلکہ یہ دانے دار ہو۔ دانے دار پاؤڈر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کبوتر اس کو کھا لیتے ہیں، اور اگر آپ بالکل باریک کر لیں گے تو وہ بھی کوئی اتنا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن کبوتر جو ہے اس کو شوق سے نہیں کھاتا اور ایک دو چونچ مارے گا ہٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو دانے دار رکھیں گے تو اس سے کبوتر اس کو شوق سے کھائے گا اور جی بھر کر کھائے گا، اور یہ اس کی ضرورت ہے، اس کی ہڈیوں کے لیے، اس کی مناسب نشو و نما کے لیے، اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یہ بھی دینی چاہیے۔ صرف دانہ ڈالنے سے نظام نہیں چلتا جب تک کہ آپ ان کو مختلف اور چیزیں پرووائڈ نہ کرتے رہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، مناسب یہ ہے کہ مکی یا چنے کے دانے سے چھوٹی ہو یا اس جتنی ہو، تو جو مناسب ہوگا وہ چن لیں گے، باقی جو بچ جائے گی اس کو ہم دوبارہ اسی طرح تھوڑا سا اور کوٹ لیں گے، وہ باریک ہو جائے گی۔ تو چلیں ہم رکھتے ہیں اس کو اپنے کیج کے اندر، کالونی کے اندر، تاکہ کبوتر اس کو کھا سکیں۔ تو یہ ہم نے رکھ دیا ہے اور ہم چلے جائیں گے سائڈ پر، کبوتر تسلی کے ساتھ اس کو جس وقت جی چاہے گا کھاتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، شیئر کر دیں۔